السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بچیوں، میں یہاں آ کے کچھ جذباتی سا ہو کے جنید کی یادوں میں گم ہو گیا۔ یہ کیا بول رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، مجھے کچھ پتہ نہیں، اور یہ کیفیت میری کہیں نہیں بنی۔ بڑے بڑے سارے اداروں میں ایسے بچوں سے بات کرنے کا اللہ نے موقع دیا، لیکن میرا ایک بہت بہترین بھائی دوست جو پیک تھا ایک غلط راہ میں، پھر وہ پیک پہ آیا صحیح راہ میں اور ایسا خوبصورت نام کمایا۔ اور میں نے زندگی میں بڑے لوگوں کے جنازے پڑھے بھی پڑھائے بھی، میں نے جنید جیسا جنازہ زندگی میں نہیں دیکھا۔ اگر وہ گلوکار مر جاتا تو 100-200 کے علاوہ کوئی اسے کندھا نہ دیتا۔ جب وہ اللہ کے نبی کا ثنا خواں بن کے مرا تو پورا پاکستان اس کو کندھا دینے کے لیے آیا ہوا تھا، گونگے آئے ہوئے تھے، گونگے۔ میرے ساتھ جہاز میں ایک آدمی بیٹھا تھا، کہنے لگے کہ میں گجرات کا ہوں، غریب آدمی ہوں، لوگوں سے مانگ کے جہاز کا کرایہ اکٹھا کیا ہے کہ جنید کا جنازہ پڑھوں۔ میرے عزیزو، وقت مختصر ہے، اچھا انجینئر ہونا یہ الگ لائن ہے، اچھا ڈاکٹر ہونا، سیاستدان ہونا، اچھا انسان ہونا یہ ایک الگ لائن ہے۔ اچھا مرد، اچھی عورت، یہ علم انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ علم اللہ آسمان سے اپنے نبیوں پر اتارتا ہے، وہ اگر ڈیلیور کرتے ہیں۔ حکمران اچھا کیسے بنے اور ڈاکٹر اچھا کیسے بنے اور انجینئر اچھا کیسے بنے، یہ علم انسانوں کے پاس موجود ہے۔ لیکن میری اور آپ کی زندگی میں، اور آپ ہماری سب سے قیمتی دولت ہو، ایٹم بم نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، معیشت نہیں، کسی قوم کی سب سے قیمتی دولت اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے، ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس 60% نوجوان نسل ہے، جو ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ بہت شور مچایا، فیملی پلاننگ والوں نے کم بچے خوشحال کرانا، لیکن صبح دیکھ لیا کرو رکشوں پہ بچے کیسے جا رہے ہوتے، ماشاءاللہ ڈگی میں بھی پھنسے ہوتے ہیں گاڑیوں میں، اور لٹکے ہوتے ہیں۔ اتنا مجھے ڈر لگتا ہے، معصوم بچے۔ بس پھر وہی جو بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، نہ ڈرائیور کی خوبی نہ انجن کا کمال، خدا کے سہارے چلا جا رہا ہے چنگچی، ماؤں کا حوصلہ ہے جو چنگچی پہ بچوں کو بھیجتی ہیں، حیران والی بات۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑا خزانہ دیا ہے، نوجوان نسل، بہت بڑا خزانہ۔ میں سیرت سے بول رہا ہوں، آج کی دنیا سے متاثر ہو کے نہیں بول رہا ہوں، میرے نبی نے جو فرمایا اس کو سامنے رکھ کے بول رہا ہوں۔ جب کسی قوم کی نسل بگڑتی ہے، نوجوان، وہ ملک ڈوب جاتے ہیں، چاہے ٹیکنالوجی ہو اور چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں اور چاہے وہ غیر مسلم ہوں۔ اور جب کسی قوم کی نوجوان نسل آوارہ ہو جاتی ہے اور فحاشی کے راستے پہ چل پڑتی ہے اور نافرمان ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر جھوٹ اور دھوکہ اور ظلم جب ان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اور بدکاری، فحاشی، مرد عورت کا غیر اخلاقی تعلق جب قائم ہوتا ہے، تو اس قوم کو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔
میرے عزیزو بچوں بچیوں، یہ کائنات نہ میری ہے نہ آپ کی ہے، ہم آئے ہیں اور چلے جائیں گے۔ اچھا انسان بننے کی پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ میں اور آپ یہ جانیں کہ اس کائنات کا ایک اللہ رب ہے۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ کون ہے یہ یوٹی نہیں بتائے گی، وہ تو مشینیں بتائے گی، قرآن کہے گا الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تم سب کا رب اللہ ہے، تمہیں بنانے والا، تمہیں پالنے والا، تمہارا لارڈ۔ رب کا مطلب صرف پالنے والا نہیں ہوتا، رب کا بڑا مطلب ہے حاکم، طاقتور، حکمران، لیکن ایسا حکمران جس میں محبت ہے، جو پالتا ہے۔ ماؤں کو عربی میں ربتن کہتے ہیں، پالنے والی، کہ اس میں محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ حکمران ہے لیکن محبت والا، اللہ طاقتور ہے لیکن محبت والا، اللہ طاقتور ہے لیکن پالنے والا، اللہ طاقتور ہے لیکن کھلانے والا، سلانے والا، دینے والا۔ موت بھی ایک نعمت ہے اگر اللہ راضی ہو چکا ہے تو۔ رب ذوالجلال کی قسم اور رب مصطفیٰ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت نہ کوئی تحفہ ہے، نہ کوئی پیغام ہے، اور نہ کوئی آزادی ہے۔ زندگی ایک قید ہے، اور موت اگر اللہ راضی ہے تو آزادی ہے، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک چیز کوئی نہیں، موت سے خوفناک انجام کوئی نہیں۔ اس کائنات کا ایک اللہ، یہ اچھے انسان ہونے کی پہلی بنیاد۔ کون ہے؟ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دن میں زمین آسمان بنانے والا۔ کون ہے؟ ثم استوى الی العرش، عرش پہ جلوہ فروز ہونے والا، استوا کرنے والا۔ کون ہے؟ یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام چلانے والا۔ کون ہے؟ یطلبہ حثیثا، رات کو آگے چلاتا ہے، دن کو پیچھے چلاتا ہے۔ کون ہے؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اس کے تابع ہے، چاند اس کے تابع ہے، کائنات اس کے تابع ہیں، ستارے سیارے اس کے تابع ہیں۔ اور الا لہ الخلق والامر، سن لو سارے بچے بچیاں، بڑے چھوٹے، مرد عورت، کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، حاکم بھی اللہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، یہاں صرف اللہ کی چلتی ہے اور کسی کے نہیں چلتی۔ قل ان الامر کلہ للہ، یہاں صرف اللہ کی شہنشاہی ہے۔ للہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق دیکھو، مغرب دیکھو، شمال دیکھو، جنوب دیکھو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، سمندر دیکھو، دریا دیکھو، پہاڑ دیکھو، جنگل دیکھو، صحرا دیکھو، سبز سبزے دیکھو، شہر دیکھو، گاؤں دیکھو، زندہ دیکھو، بے جان دیکھو، سب پر اللہ کی بادشاہی۔ دیکھو میں نے ادھر دیکھا، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، میں نے ادھر دیکھا، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، میں نے ان بچوں بچیوں کو دیکھا، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، اور میرا آپ کا اللہ کہتا ہے جب دیکھنے والا ایسا ہو تو اس سے شرمایا نہ جائے تو اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی۔ یرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کہ تمہارا رب وہ ہے جو رات اندھیری ہو، پہاڑ کالا ہو، 2 اندھیرے، پتھر کالا ہو، 3 اندھیرے، چیونٹی کالی ہو، 4 اندھیرے، اس کی کمزور حقیر ٹانگیں بھی کالی ہوں، 5 اندھیرے، اور اوپر کوئی خس و خاشاک بھی پڑا ہو، 6 اندھیرے۔ تو تیرے میرے بچے بچیوں بہنوں بھائیوں، تیرے میرے آپ کے رب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ چونٹی دیکھ رہا ہوں، اس کا دعویٰ ہے اس حقیر چونٹی کے، حقیر ٹانگوں سے، رات کے اندھیرے، پہاڑ کے اندھیرے، پتھر کے اندھیرے، چونٹی کے اندھیرے، اس کی ٹانگوں کے اندھیرے، خس و خاشاک کے اندھیروں میں اس چونٹی کی ٹانگوں سے جو لکیر پڑ رہی ہے وہ عرشوں سے وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم نے دروازہ بند کر کے سمجھا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔
لا کے ساتھ ساری کائنات کو زیر و زبر کر کے ایک اللہ، سب کی نفی۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، لا الہ کی یہ کاپی ہے، اس کو آپ زیرو سے بھرتے جاؤ، زیرو 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 زیرو، پورے کمپیوٹر کو زیرو سے بھر دو، کاپی تو چھوٹی تھی، کچھ بنتا ہے اس سے؟ کچھ بنا ہے؟ وہ بولو تو صحیح، آج روٹی نہیں کھاتے؟ کچھ بنا نہیں۔ پہلے زیرو کے ساتھ ایک لگا دو، اب کیا بنا؟ اب تو بہت کچھ بن گیا، جتنے زیرو بڑھتے